السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شیخ محمد ساوی موجودہ دور کے مشہور عالم دین ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور اپنے دل دہلانے والے خطبوں سے بھی کافی مقبول ہیں۔ سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مصر میں مقیم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا، واپس اسکندریہ پہنچا تو تہجد کا وقت تھا۔ یہ سوچ کر مسجد کا رخ کیا کہ اگر گھر جا کر سو گیا تو جماعت نکل جائے گی۔ مسجد کے حال میں داخل ہوا تو ایک بڑے میاں محراب میں سربہ سجود ہو کر رو رہے ہیں اور مصر کے عامی لہجے میں رب سے التجا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یوں کہہ رہے ہیں، یا ربی خلاص بقا یا رب، یا ربی انا تعبدت خلاص یا رب، یا ربی ملیش غیرک یا رب، یا رب اروح فین یا رب، اے پروردگار مجھے نجات دے، میں تھک گیا ہوں اے رب، میرا کوئی اور رب بھی نہیں ہے تیرے سوا، میں اب کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سخت مجبوری اور ضرورت کے لیے التجائیں کر رہا ہے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ انہوں نے نماز و دعا، یعنی اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے جو مسجد میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا، اس نے دعا اور نماز مکمل کی تو میں اس کے قریب گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چاچا جان، کیا پریشانی ہے کہ آپ کی دعا نے میرا کلیجہ بھی چیر دیا۔ کہنے لگے کہ میری بیوی ہسپتال میں ہے، آج 9 بجے آپریشن کا ٹائم دیا ہے ڈاکٹروں نے، اور کہا ہے کہ آپریشن سے پہلے 15,400 جنیہ جو مصری پاؤنڈ ہندوستانی کرنسی میں تقریباً 40,000 روپے بنتے ہیں، یہ جمع کرا دو، لیکن میرے پاس تو ایک جنیہ بھی نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چاچا جان، اللہ جانتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکوں، لیکن میں آپ کو خوشخبری ضرور دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ماں سے بھی زیادہ مہرباں ہے، اسی پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کی دعا رائے گا نہیں کرے گا۔ میں چونکہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اس لیے 2 رکعت پڑھ کر ہی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ مؤذن نے آ کر جگایا، میں نے وضو کر کے سنت پڑھ لی، اتنے میں امام صاحب بھی تشریف لے آئے۔ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ باللہ یا شیخ تصلی بنا، یعنی انہوں نے مجھے قسم دی کہ آج نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ میں نے معذرت کی کہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، لیکن امام صاحب نے کوئی عذر نہیں سنا اور فرمایا کہ چلیں چھوٹی سورت سے ہی نماز پڑھا لیں۔ بہرحال میں نے جماعت کرا لی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں مقتدیوں کی طرف رخ پھیر کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ تیسری صف سے ایک شخص میری طرف آنے لگا۔ وضع قطع سے ہی کوئی بڑا امیر کبیر آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میرا گھر یہاں قریب ہی ہے، عموماً فجر میں مسجد نہیں آ پاتا، لیکن آج آپ کی آواز آئی تو چلا آیا تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں اور سلام بھی کر لوں۔ پھر کہنے لگا کہ الحمدللہ میری فلاں روڈ پر پلاسٹک کی بڑی فیکٹری ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر، ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس زکوٰۃ کی 15,400 جنیہ جمع ہے۔ شیخ ساوی کہتے ہیں کہ یہ 15,400 کا ہندسہ سن کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر بے اختیار میری ہچکی بن گئی۔ لوگ حیران کہ شیخ کو کیا ہو گیا، انہیں کیا پتا تھا کہ نالہ نیم شبی میں کتنی قوت ہے، یعنی رات کو رونے میں کتنی قوت ہے، جو عجیب طریقے سے اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ میں نے صفوں میں نظر دوڑائی تو اس بیچارے ضرورت مند پر بھی میری نظر پڑ گئی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ آئیے حاجی صاحب، وہ میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ چاچا جان، آپ کیوں رو رہے تھے؟
تو اس سادہ مزاج آدمی نے کہا کہ بتا دیا نا کہ میری بیوی کا آج آپریشن ہے جس کا خرچہ 15,400 جنیہ ہے، مگر میرے پلے ایک جنیہ بھی نہیں۔ میں دراصل سیٹھ صاحب کو یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس سیٹھ کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر سیر صاحب بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میری بیوی کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اسے کسی مستحق کو دے دو، لیکن میں ہر بار اس سے کہتا کہ نہیں، جب تک کوئی سخت حاجت مند مل جائے تاکہ اس رقم کی وجہ سے اللہ کریم اس کی شدید ضرورت کو پورا کر دے، بس اسی کو یہ رقم دے دوں گا تاکہ اس کی مصیبت دور کرنے پر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے مصائب کو بھی دور فرمائے، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربتا من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، یعنی جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت اور تنگی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح شروع رمضان کے دن تھے، ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب نے 5 ماہ قبل ہی شادی کی ہے۔ یہ ان دوستوں میں سے ایک تھا جسے ماڈلنگ کی دنیا میں ہر حد تک جانا منظور تھا۔ وہ عیاش قسم کا خوبصورت نوجوان تھا، پردے میں ملبوس لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور جب بھی کبھی شادی کی بات ہوتی تو کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہ کروں گا جس نے کسی یونیورسٹی میں قدم بھی رکھا ہو۔ وہ ایسا اس لیے کہتا تھا کہ شاذ ہی کوئی لڑکی ایسی بچتی ہے جس کا لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ میں اس کی بات پر ہنستا اور کہا کرتا تھا کہ پردہ کرنے والی لڑکی تمہیں زہر لگتی ہے، کیونکہ اس کی اس بات سے مجھے شدید نفرت تھی۔ جبکہ یونیورسٹی والی سے شادی نہیں کرنی، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ کنوارا رہنا ہے؟ اب جو ملاقات ہوئی تو چھیڑتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب بیگم صاحبہ کتنا پڑھی ہے؟ جواب ملا MBA ہے۔ میں نے قہقہ لگایا اور کہا، سر آپ کو تو پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی نا؟ اس نے نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یار وقت واقعی بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جانتا ہے میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سب سے کرپٹ لڑکی مانی جاتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، بھلا کوئی کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور پھر کیسے اتنے اطمینان سے اس بات کا ذکر کر سکتا ہے؟ اس نے بات جاری رکھی، MBA کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے خود بتایا کہ کیسے وہ غصے میں فیس بک پر بیٹھی تھی تو پاکستان کے ایک معروف عالم دین کے بیان میں اس کی سہیلی نے اسے ٹیگ کر رکھا تھا۔ وہ مولویوں سے ایسے ہی نفرت کرتی تھی جیسے کہ میں کیا کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے بیان سننا شروع کیا اور اس 3 منٹ اور 20 سیکنڈز کے کلپ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آنے لگی، لیکن ماضی کا خوبصورت عیاش جو کہ اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ بہت ہی معصوم اور پیارا لگ رہا تھا، بولے چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کلپ کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آئندہ جینز اور ٹاپ نہیں پہنوں گی، مجھے آج ہی شلوار قمیص دلوائیں۔ میں حیران تھی اور کہا، پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ پر اس نے کوئی تفصیل بیان نہ کی اور اپنی بات دہرائی۔ اب وہ شلوار قمیص پہننا شروع ہوئی اور روز اس عالم دین کے بیانات یوٹیوب پر سننے لگی۔ ایک دن اس نے مکمل پردہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی والدہ نے خوب ڈانٹا، باقی بہنوں، پھوپھیوں اور خالاؤں نے خوب مخالفت کی، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے پردہ شروع کیا۔ اس کی ماں روز تانے دیا کرتی کہ آج کل ایسی لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا،
اور وہ رب کی رضا کے لیے سب برداشت کرتی رہی۔ میری بیوی نے خود بتایا کہ اس کا رشتہ 3 سال تک رکا رہا، اور نہ ہونے کی وجہ میرا پردہ نہیں بلکہ میرا ماضی تھا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پر اس واقعے نے بیان کرنا آسان کر دیا۔ میرا دوست بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ کہتی تھی کہ لوگ میرا ماضی کسی صورت بھولنے کو تیار نہ تھے۔ میرا پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا، چست لباس پہننا کسی کو نہ بھولا تھا۔ میں روز رب سے رو رو کر التجائیں کیا کرتی تھی، یا رب میں اس آزمائش کے سامنے بہت کمزور ہوں، اب تو خود میں بدل چکی ہوں، پھر مجھے میرے ماضی کے تانے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یا رب اب تو میرا ماتھا تیرے سامنے جھکنے سے روشن ہے، تو لوگ میرے ماضی کی تاریکی مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بھی لب ہلانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ موضوع بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھا، او بھائی ساری باتیں چھوڑیں، داڑھی کب اور کیسے؟ اب بھی ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنسو صاف کی اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں بھی اپنی بیوی ہی کی طرح بدلا تھا، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا جس نے میری دنیا بھی بدل دی تھی۔ میں جو علماء کے خلاف بکواسات کیا کرتا تھا، علماء کے پاس بیٹھنے لگا، ان سے سوالات کرنے لگا، اور چست اور گھٹیا لباس والی لڑکیوں سے نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عالم کے سامنے ایسی بات کر دی تو انہوں نے فوراً کہا، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ دیکھو کتنی ہی مسلمان بچیاں یہ خراب زندگی چھوڑ کر رب کی فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں، لیکن لوگ ان کا ماضی نہیں بھولتے، اور وہ بچیاں رب سے سجدوں میں دعائیں مانگتی ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کبھی ایسا موقع دے تو ایسی لڑکی سے فوراً نکاح کر لینا۔ اب میں بات کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، اسی لیے سوال کیا، تو کیا تو نے اسی لیے ایسی لڑکی سے شادی کی؟ مسرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، ہاں الحمدللہ۔ میری والدہ نے ایسے ہی باتوں باتوں میں اس لڑکے کے خلاف گھر میں بات کہی کہ پہلے ہر جگہ منہ مارتی ہیں اور پھر شریف زادیاں بن جاتی ہیں۔ مجھے تجسس ہوا اور پوچھنے پر اس لڑکی کے متعلق علم ہوا تو مجھے عالم کی کہی بات یاد آ گئی۔ گھر والے راضی نہ ہوتے تھے، بہنوں کو سمجھایا، انہوں نے ساتھ دیا، اور بہت ضد کے بعد میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ سوال کیا کہ تم لوگ خوش ہو اور گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب ملا، میری ماں جی جہاں جاتی ہیں میری ہی بیوی کی تعریفیں کرتی ہیں، اس نے واقعی گھر کو ایسا سنبھالا ہے کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اتنا طویل قصہ لکھنے کا مقصد بہت واضح ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی توبہ کو تو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو داڑھی والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والی لڑکی کو اس کے ماضی کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو فہم دین کی کمی کے باعث ایسا کرتا ہے، وگرنہ دین سے قربت کے باعث ہی اس لڑکے نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہی دین کی تعلیم ہے اور یہی علماء سکھاتے ہیں، لیکن جو قرآن کی زبان میں اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، وہ اسی طبقے پر تنقید کرتے ہیں۔ خدا را عورت کو پاؤں کی جوتی مت سمجھیں اور اسے وہی عزت اور مقام دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ عورت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کی نظر بھی تب ہی غلاظت اختیار کرتی ہے جب عورت خود اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کی طرح دکھائے۔ اس بات کی تفصیل چند واقعات کے ساتھ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ بیان ہوگی کہ کیسے حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والے خود عورت کو کھلونا بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح یونیورسٹی کا ایک پروفیسر صبح کے وقت اس کے کھوکے سے چائے پیتا تھا۔ وہ بچے کی محنت پر خوش تھا اور اسے روز کوئی نہ کوئی نئی بات سکھاتا تھا۔ جہانگیر نے ایک دن پروفیسر سے پوچھا، ماسٹر صاحب کیا میں بھی بڑا آدمی بن سکتا ہوں؟ پروفیسر نے قہقہ لگا کر جواب دیا، دنیا کا ہر شخص بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ جہانگیر کا اگلا سوال تھا، سر کیسے؟
پروفیسر نے اپنے بیگ سے چاک نکالا، جہانگیر کے کھوکھے کے پاس پہنچا، دائیں سے بائیں 3 لکیریں لگائیں۔ پہلی لکیر پر محنت، محنت اور محنت لکھا، دوسری لکیر پر ایمانداری، ایمانداری اور ایمانداری، اور تیسری لکیر پر صرف ایک لفظ ہنر، اسکل لکھا۔ جہانگیر پروفیسر کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ پروفیسر یہ لکھنے کے بعد جہانگیر کی طرف مڑا اور بولا، ترقی کے 3 زینے ہوتے ہیں۔ پہلا زینہ محنت ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ اگر صبح، دوپہر اور شام 3 اوقات میں محنت کر سکتے ہیں تو آپ 30% کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کوئی سا بھی کام شروع کر دیں، آپ کی دکان، فیکٹری، دفتر یا کھوکھا صبح سب سے پہلے کھلنا چاہیے اور رات کو آخر میں بند ہونا چاہیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پروفیسر نے کہا، ہمارے گرد موجود 90% لوگ سست ہیں، یہ محنت نہیں کرتے۔ آپ جو ہی محنت کرتے ہیں، آپ 90% سست لوگوں کی فہرست سے نکل کر 10% محنتی لوگوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ ترقی کے لیے اہل لوگوں میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ایمانداری ہوتی ہے۔ ایمانداری 4 عادتوں کا پیکج ہے: وعدے کی پابندی، جھوٹ سے نفرت، زبان پر قائم رہنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ آپ محنت کے بعد ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، جھوٹ کسی قیمت پر نہ بولو۔ زبان سے اگر ایک بار بات نکل جائے تو آپ اس پر ہمیشہ قائم رہو اور ہمیشہ اپنی غلطی، کوتاہی اور خامی کا آگے بڑھ کر اعتراف کرو۔ تم ایماندار ہو جاؤ گے۔ کاروبار میں اس ایمانداری کی شرح 50% ہوتی ہے۔ آپ پہلا 30% محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو دوسرا 50% ایمانداری دیتی ہے، اور پیچھے رہ گیا 20%، تو یہ 20% ہنر ہوتا ہے۔ آپ کا پروفیشنلزم، آپ کی سکل اور آپ کا ہنر آپ کو باقی 20% بھی دے دے گا۔ آپ 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ پروفیسر نے جہانگیر کو بتایا، لیکن یہ یاد رکھو، ہنر، پروفیشنلزم اور سکل کی شرح صرف 20% ہے، اور یہ 20% بھی آخر میں آتا ہے۔ آپ کے پاس اگر ہنر کی کمی ہے تو بھی آپ محنت اور ایمانداری سے 80% کامیاب ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بے ایمان اور سست ہوں اور آپ صرف ہنر کے زور پر کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو محنت ہی سے سٹارٹ لینا ہوگا، ایمانداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا، آخر میں خود کو ہنر مند ثابت کرنا ہوگا۔ پروفیسر نے جہانگیر کو بتایا، میں نے دنیا کے بے شمار ہنر مندوں اور فنکاروں کو بھوکے مرتے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے ایمان بھی تھے اور سست بھی، اور میں نے دنیا کے بے شمار بے ہنر کو ذاتی جہاز اڑاتے دیکھا۔ تم ان 3 لکیروں پر چلنا شروع کر دو، تم آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگو گے۔ جہانگیر نے لمبا سانس لیا اور بولا، میں نے چاک سے بنی ان 3 لکیروں کو اپنا مذہب بنا لیا اور میں 45 سال کی عمر میں ارب پتی ہو گیا۔ جہانگیر نے بتایا، کھوکھے کی وہ دیوار اور اس دیوار کی وہ 3 لکیریں آج بھی میرے دفتر میں میری کرسی کے پیچھے لگی ہیں۔ میں دن میں 20 مرتبہ وہ لکیریں دیکھتا ہوں اور پروفیسر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہانگیر خاموش ہو گیا۔ سورج نے جھیل میں ڈبکی لگا دی۔ شام رات میں تبدیل ہونے لگی۔ جہانگیر کے گھر سے شام کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ گھر کی ساری کھڑکیاں پینٹنگ بن چکی تھی اور ہر پینٹنگ منہ کھول کر سانس لے رہی تھی۔ جہانگیر کی کامیابی کی 3 لکیروں کی طرح وہ بھی منہ کھولے سب کو سبق دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر یہ 3 چیزیں ہم بھی اپنا لیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں: محنت، ایمانداری اور ہنر۔ آج لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن ایمانداری بہت کم ہے۔ دوستو، محنت کے ساتھ ایمانداری کو لازمی بلکہ ایک اپنا زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہر معاملے میں ایمانداری کرنے۔ اگر آپ ایمانداری سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ہر موڑ پر کامیاب کریں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی لیسنیبل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستو لائک، شیئر، کامنٹ لازمی کریں
اور اگر آپ ہمارے چینل ایسے انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو دوستوں لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.